بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیت الطاہرین۔ امام حسین نے اپنا آخری خط جو جناب محمد حنفیہ کو لکھا، اس کی تحریر ایسی تھی، عبارت ایسی تھی، آپ نے فرمایا کہ دنیا تو جیسے کبھی تھی ہی نہیں اور آخرت کو تو جیسے کبھی زوال ہی نہیں تھا۔ آپ کا یہ مختصر سا خط اپنے اندر بہت ساری باتوں کے لیے بہت سارے اسرار سے پردہ اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ مومن کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ دنیا سے بے خبر نہ ہو اور آخرت سے بے بہرہ نہ ہو۔ وہ دنیا سے باخبر، آگاہ اور اس کی حکمت، اس دنیا کے دائرے کو بہترین طریقے سے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اور وہ آخرت سے بھی اپنا دامن نہ چھڑائے۔ امام جعفر صادق کی ایک حدیث سے آپ فرماتے ہیں مومن کی پہچان یا اس کی شناخت یہ ہے کہ وہ دین کے لیے دنیا اور دنیا کے لیے دین کو نہیں چھوڑتا۔ جو حقیقی معنی میں مسلمان یا مومن کہلائے جانے کے لائق ہے یا جو کربلائی کہلائے جانے کے لائق ہے وہ ہے کہ جس نے پیغام سید الشہداء میں دین اور دنیا کے توازن کو بہترین صورت میں رکھا۔ اور اس کے لیے ہمیں کیا مثال ملتی ہے؟ ہم جانتے اگر ہم مثال 72 شہداء میں سے دیں تو بات اور ہے، جو اپنی دنیا اور دین سب امام کے حوالے کر چکے تھے، لیکن امام نے ان افراد کے لیے بھی اپنے اس پیغام کو بہت واضح طریقے سے پہنچایا جنہوں نے اپنے دین کو ترک کر دیا تھا اور دنیا کا انتخاب کیا تھا۔ جن میں سے آپ کہیں کہ جو لیڈنگ پوزیشن پر تھا وہ تھا عمر ابن سعد۔ عمر ابن سعد سے امام نے کہا کہ میرے سے ڈائلاگ کرو، میرے سے مذاکرات کرو، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اور 9 محرم کو امام حسین نے عمر ابن سعد سے بات کی اور اس سے آپ نے فرمایا کہ میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کا بار تم آخرت میں نہیں اٹھا سکو گے۔ اس نے کہا اے حسین میں ایسا کرنے پر مجبور ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہاری مجبوری کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اگر ایسا نہیں کروں گا تو میرے بیوی بچے۔ آپ نے جواب میں فرمایا اپنے بیوی بچوں، اپنے اہل و عیال کی فکر نہ کرو، ان کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ دیکھیے آپ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کی فکر ہے جبکہ جنت کا سردار مارا جا رہا ہے، آخرت تمہاری کیسے بنے گی؟ فرمایا دنیا کی فکر صحیح ہے، اہل و عیال کا خیال درست ہے، ان کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ اس نے کہا صرف اتنا نہیں بلکہ میرا کاروبار بیٹھ جائے گا، میرے جتنے بھی ایسٹس ہیں، میرا جتنی جائیدادیں ہیں، پراپرٹیز ہیں، یہ سارے ضبط کر لیں گے۔ امام نے فرمایا اگر ایسا ہے تو میرے پاس ایک باغ ہے جو میرے بابا نے مجھے دیا تھا، وہ میں تمہارے نام کرتا ہوں، جس کی سالانہ آمدنی اتنی ہوگی کہ تمہیں کبھی بھی مال کی تنگی نہیں ہوگی۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ تم مال دنیا کی یا اپنی جائیدادوں کی فکر کیوں کرتے ہو۔ امام نے اس فکر کو بھی اس کے درست سمجھا، اس کے لیے بھی توازن رکھا، اس توازن کو اپریشیٹ کیا اور فرمایا میں تمہیں اس کے متبادل ایک بہتر آپشن دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مجھے شہر رائے کی منسٹری کا وعدہ دیا گیا ہے کہ اس کا مجھے حکمران یا سلطان بنا دیا جائے گا۔ امام نے اس کے جواب میں کہا مانتے ہو میں صادق اور امین کا نواسہ ہوں؟ اس نے کہا مانتا ہوں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ فرمایا اگر ایسا ہے تو میں صادق اور امین کا نواسہ تمہیں کہتا ہوں شہر رائے کی حکومت چھوڑو، تمہیں ادھر کا اناج بھی نصیب نہ ہوگا، تم وہاں کا گندم بھی نہیں کھا سکو گے۔ اور پھر اس ڈائلاگ نے میرے اور آپ کے لیے کیا بات واضح کی؟ مومن وہ نہیں ہے جو آخرت کی فکر کرتا ہے، مومن وہ نہیں ہے جو اپنی دنیا کو سنوارتا ہے، مومن وہ ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان توازن رکھتا ہے، جو دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ سید الشہداء نے دشمن نے بھی اگر اپنی دنیا کی فکر کی تو اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا، اس کو بھی آپ نے بہترین حل دیے ہیں اور وہ راہ دکھائی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کن فکروں میں لگے ہوئے ہو، اپنی آخرت بناؤ، میں جنت کا سردار ہوں، میں تمہاری آخرت میں شفاعت کروں گا، بھول جاؤ دنیا کو۔ تو شناخت مومن کی یہ ہے، شناخت کربلائی کی یہ ہے کہ وہ دنیا سے باخبر اور آخرت سے آگاہ رہتا ہے، اس کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ اس کشتی کی مانند ہے جو اس دنیا کے اوپر تیرتی ہوئی اپنی منزل کی جانب پہنچ جاتی ہے، نہ دنیا کے دامن کو اپنے اندر اتنا سمیٹ لیتی ہے کہ غرق ہو جائے اور نہ اس سے اتنی الگ ہو جاتی ہے کہ اس پر تیر نہ سکے۔ پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق عنایت کرے کہ ہم لوگ حقیقی معنوں میں وہ متوازن مومن اور مسلم بن سکیں جو دین اور دنیا کے توازن کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔